بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب کردار سازی حصہ دوم، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، کمپوزنگ سید شاہزیب علی رضوی صاحب، پروف ریڈنگ سید محمد علی زیدی ذیشان صاحب، گرافکس سید وسیم امام صاحب اور سید محمد علی زیدی ذیشان صاحب، با اہتمام مدرسۃ القائم علیہ السلام، A46 بلاک 20 سادات کالونی، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ پہلے اسے پڑھیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر بالفرض میں جنت کی امید نہ رکھتا ہوتا اور دوزخ کی آگ سے خود نہ ڈرتا ہوتا اور ثواب و عقاب کا عقیدہ نہ رکھتا ہوتا، تب بھی یہ ضروری تھا کہ اپنے اچھے اخلاق کی جستجو کروں، کیونکہ اچھا اخلاق کامیابی اور سعادت کا راستہ ہے۔ لہذا نیک کاموں کی انجام دہی میں مصروف رہنا ہی مومن کو آخرت کی کامیابی دلوائے گا۔ نیک اعمال کا بجا لانا بھی گناہوں اور برے اخلاق کو ترک کرنے کا سبب بنتا ہے۔ روح کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ نیک اعمال کو اس میں کاشت کیا جائے، شیطان کو اس میں سے نکال دیا جائے اور فرشتوں کو اس میں داخل کیا جائے۔ اپنی خود سازی اور اخلاق کی بلندی کے لیے مدرسے نے 4 ماہ کے عمل کے لیے یہ خود سازی چارٹ ترتیب دیا، جس پر طالبات اور انتظامیہ مدرسۃ القائم بھی انشاءاللہ پابندی سے عمل کریں گے۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد اس چارٹ کے مندرجات تبدیل ہو جائیں گے اور نئی نیکیاں و اعمال داخل کر دیے جائیں گے، تاکہ حد المقدور روحانیت اور معنویت کے سفر کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاری رکھا جائے۔ مختلف اوقات میں خدا کے ذکر میں مشغول رہنا بھی روحانی نجاستوں کو دور کرے گا۔ ذکر خدا کی برکتی سے آپ فکروں سے چھوٹیں گے، کیونکہ جب سورج نکلے گا تبھی رات بھاگے گی۔ جب ہر وقت نیکیاں کرنے کی فکر رہے گی تو غیر خدا دل سے نکلتا چلا جائے گا اور دل خود بخود پروردگار عالم کی طرف کھنچتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا اور کائنات جس میں وہ اتنا مقناطیس پیدا کر چکا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام ستارے اور سیارے فضاؤں میں معلق ہیں، تو اس خالق مقناطیس کے ذکر میں کتنی کشش اور مقناطیسیت ہوگی۔ اگر آپ ذکر خدا سے خود کو چپکا لیں تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو بال برابر الگ نہیں کر سکتی۔ پروردگار عالم نے ساری دنیا آپ کے لیے بنائی اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دل و جان ہی سے اس کی یاد میں غرق رہیں۔ جو بھی ان لفظی اذکار کو زبان پر جاری کرتا ہے، وہ اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، خدا کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف توجہ رکھتا تھا، تبھی اس نے ان اذکار کو زبان پر جاری کیا ہے۔ زبانی ذکر کو بار بار ادا کرنے سے اصلی اور حقیقی ذکر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کا خدا کو اس طرح یاد کرنا کہ جب کوئی حرام کام سامنے آئے تو خدا سے ڈر کر اسے ترک کر دے۔ اس چارٹ پر عمل کے لیے کل نمبر 160 ہوں گے، جو کارکردگی کے طور پر نتیجے میں مستقل طور پر شامل کیے جائیں گے۔ اگر کسی دن کسی عذر شرعی کی بنا پر کسی عمل کا ناغہ ہو جائے تو اگر ممکن ہو تو اگلے دن بھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر اس چارٹ کو بھرا جائے تاکہ صحیح معنوں میں ایک حقیقی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ مدرسۃ القائم اس دعا کے ساتھ کردار سازی کا دوسرا شمارہ تبعات کروا رہا ہے کہ پروردگار عالم 14 معصومین کے صدقے میں ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنا دے، وہ راہ جس پر صالحین چل کر اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں اور سعادت ابدی حاصل کر لیتے ہیں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم۔ ہے کوئی جو اپنی آخرت کے لیے موت قریب ہونے سے پہلے کوئی سامان کر لے؟ امام علی علیہ السلام۔ ارشاد رب العزت ہے، جنہوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے ہی لیے آسائش کا سامان کر رہے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 44۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے کے دن تک موت منہ کے بل اطاعت الہی میں کھنچا جائے، پھر بھی اسے وہ بروز قیامت حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ مزید اجر و ثواب حاصل کرے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا خیر خواہ ساتھی صرف نیک عمل ہے۔ افضل ترین عمل وہ ہے جس کے کرنے کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ تمہیں باتیں کرنے سے زیادہ اعمال کے اظہار کی ضرورت ہے۔ یاد دہانی کے لیے پچھلے کتابچہ کردار سازی والیوم 1 کے اعمال
نمبر 1 وضو، نمازوں کے اوقات شروع ہونے سے پہلے وضو کر کے تیار رہنا۔ نمبر 2 نماز فجر کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3 نماز عصر کے بعد استغفار پڑھنا۔ نمبر 4 سونے سے پہلے 4 اعمال انجام دینا۔ نمبر 5 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ نمبر 6 حتی الامکان اپنے کانوں کو موسیقی اور گانوں کی آوازوں سے بچانا۔ نمبر 7 دن کے آغاز اور سونے سے پہلے صدقہ دینا۔ نمبر 8 کم از کم 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کرنا۔ نمبر 9 ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا۔ نمبر 10 دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا۔ نمبر 11 نمازوں کی قنوت میں دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھنا یا عام اوقات میں کسی بھی وقت۔ نمبر 12 کم از کم 2 احادیث معصومین اور 2 مسائل فقہی روزانہ باتوں باتوں میں گھر والوں، رشتہ داروں، بچوں یا دوستوں کو بتانا۔ نمبر 13 دعائے عافیت پڑھنا۔ نمبر 14 دن میں کسی بھی وقت درود کی ایک تسبیح پڑھنا۔ نمبر 15 تمام مومنین کے لیے نمازوں کے بعد خصوصی دعا کرنا۔ نمبر 16 حتی الامکان بلا عذر شرعی نماز میں تاخیر نہ کرنا اور اول وقت بجا لانا۔ نمبر 17 نماز شب اگر 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت ورنہ 1 رکعت نماز وتر تو ضرور ادا کرنا۔ نمبر 18 دن میں کم از کم 2 یا 3 مرتبہ ٹھہر کر متوجہ ہونا کہ کہیں کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہو گیا۔ نمبر 19 زبان پر حتی الامکان کنٹرول کرنا۔ نمبر 20 نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ کردار سازی والیوم 1 کے اعمال کو اگلے 4 ماہ میں کردار سازی والیوم 2 کے اعمال کے ساتھ انجام دینا ہے تاکہ کردار کی تمام مستحکم بنیادوں پر استوار رہے۔ بہترین عمل وہی ہے جس میں مومن ہمیشگی اختیار کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اہم اعمال کردار سازی والیوم 2۔ نمبر 1 ہر ہفتے کم از کم 1 بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانا یا خوف خدا یا محبت خدا میں رونا۔ صفحہ نمبر 7۔ نمبر 2 روزانہ ایک طویل سجدہ انجام دینا۔ صفحہ نمبر 8۔ نمبر 3 روزانہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنا۔ صفحہ نمبر 9۔ نمبر 4 موت کو عملاً یاد کرنا۔ صفحہ نمبر 10۔ نمبر 5 ہر نماز کے بعد ان مومنین جن کے لیے دل میں کینہ محسوس ہوتا ہو دعا کرنا۔ صفحہ نمبر 12۔ نمبر 6 ہر ماہ کم از کم 1 قضا روزہ یا 1 مستحب روزہ رکھنا۔ صفحہ نمبر 14۔ نمبر 7 ایک آیہ قرآنی اور ایک حدیث کو کم از کم 5 مرتبہ زبانی طور پر سمجھ کر پڑھنا۔ صفحہ نمبر 15۔ نمبر 8 روزانہ کم از کم 1 قضا نماز یا کم از کم 1 مستحب نماز پڑھنا۔ صفحہ نمبر 16۔ نمبر 9 مریض کی عیادت کے لیے جانا۔ صفحہ نمبر 19۔ نمبر 10 ہر نماز کی کم از کم 1 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ صفحہ نمبر 20۔ نمبر 11 نماز عشاء کے بعد وسط رزق کے لیے ایک مجرب تعقیب پڑھنا۔ صفحہ نمبر 21۔ نمبر 12 مہینے میں 1 بار کسی مسجد یا امام بارگاہ کی تعمیر یا کسی طالب علم کی کفالت یا کسی دینی کتاب کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا۔ صفحہ نمبر 22۔ نمبر 13 روزانہ سونے سے پہلے 14 معصومین کی زیارت کے لیے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا لائے عمل اختیار کرنا۔ صفحہ نمبر 24۔ نمبر 14 روزانہ اپنے تمام مستحبات و نیک اعمال مرحوم مومنین کو ہدیہ کرنا۔ صفحہ نمبر 26۔ نمبر 15 تمام دنیا کے مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے ہر ماہ دعائے جوشن صغیر پڑھنا۔ صفحہ نمبر 28۔ نمبر 16 روزانہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور انہیں خوش کرنا۔ صفحہ نمبر 29۔ نمبر 17 ہر ماہ غور و فکر کرنا کہ کہیں میری کسی چیز پر خمس واجب تو نہیں ہو گیا۔ صفحہ نمبر 30۔ نمبر 18 ان 4 ماہ میں کسی مومن یا مومنہ کی شادی کے سلسلے میں رشتہ چلانے یا طرفین کو قائل کرنے کا اقدام کرنا یا کسی غریب مومن یا مومنہ کی شادی کے اخراجات میں مالی تعاون کرنا۔ صفحہ نمبر 31۔ نمبر 19 وضو کو مستحب دعاؤں کے ساتھ انجام دینا۔ صفحہ نمبر 32۔ نمبر 20 سورہ منافقون کی روزانہ تلاوت کرنا۔ صفحہ نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کوئی نہیں ہے کہ جو موت آنے سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو؟ کیا کوئی اپنی مدت عمر کے خاتمے سے پہلے ہوشیار ہونے والا نہیں؟ کیا پریشان کن دن کی آمد سے پہلے کوئی اپنے لیے نیک عمل کرنے والا نہیں؟ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا آخرت کے سفر سے پہلے کوئی اپنے لیے زیادہ سفر تیار کرنے والا نہیں؟
کیا موت آنے سے پہلے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا نہیں؟ خبردار، آج تیاری کا دن ہے، کل مقابلے کا دن ہوگا۔ جیتنے والے کو انعام ملے گا اور ہارنے والوں کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ یاد رکھو تمہاری جان کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پر اپنی جان کا سودا نہ کرنا۔ کون ہے جو خدا کو قرض دے تاکہ خدا اسے کئی گنا بڑھاتا چلا جائے؟ سورہ الحدید آیت نمبر 11۔ نمبر 1، ہر ہفتے کم از کم ایک بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانا یا خوف خدا یا محبت خدا میں رونا۔ کثیر گناہوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر مومن ایسے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کی نیت سے کچھ آنسو بہا لے تو نہ صرف اس کا یہ عمل اسے بارگاہ خداوندی میں معاف کروا دے گا، بلکہ وہ آئندہ بھی گناہ کرنے سے باز رہے گا، کیونکہ ارشادات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب بھی کوئی مومن خوف خدا سے گریہ کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا، چاہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں۔ خوف خدا سے رونے والی آنکھ پر آگ حرام کی گئی ہے۔ قیامت کے دن 3 آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی، جس میں سے ایک خوف خدا میں رونے والی آنکھ ہے۔ آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دیتا ہے۔ خوف خدا سے نکلنے والے ہر آنسو کے بدلے خدا تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ آنکھ سے گرنے والے ہر قطرے کے بدلے جنت میں لال و گوہر کا ایک محل ہوگا، جس میں ایسی چیزیں ہوں گی جسے آنکھوں نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ کانوں نے سنا ہوگا اور نہ دل میں وہم و گمان آیا ہوگا۔ خدا اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو روشن کر دے خدا اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اگر ایک امت میں ایک شخص بھی رو پڑے تو اس کی وجہ سے پوری امت پر رحمت نازل ہوگی۔ نمبر 2، جس نے تزکیہ نفس کیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو رذائل سے بچایا وہی بدبخت جس نے تزکیہ نفس کیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو رذائل سے نہ بچایا وہی بدبخت و نامراد ہو گیا۔ سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10۔ نمبر 2، روزانہ ایک طویل سجدہ انجام دینا۔ نمازوں سے ہٹ کر عام اوقات میں کسی بھی وقت روزانہ چند منٹ پر محیط خشوع و خضوع اور محبت الہی سے لبریز دل کے ساتھ ایک طویل سجدہ انجام دیجیے، جس میں ذکر سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کثرت سے پڑھیے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں اس کے ثمرات محسوس کیجیے۔ پوشیدہ سجدوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو ایک بندے کو اللہ کا قرب دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نمازی کو اس رحمت کا علم ہو جائے جو وقت سجدہ اس پر نازل ہوتی ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ مولا علی علیہ السلام۔ سورہ علق کی آخری آیت میں کہ سجدہ کرو اور خدا کے قریب ہو جاؤ۔ القرآن۔ خدا کی قسم، جس شخص نے حقیقت سجدہ درک کر کے اپنی عمر میں ایک مرتبہ بھی سجدہ کیا تو وہ خسارے میں نہ رہا، اور جس نے حقیقت سے غافل ہو کر سجدہ کیا تو اسے فلاح نصیب نہ ہوگی۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر کسی کا دل سجدے کی حالت میں بھی غیر خدا سے چمٹا ہوا ہے اور وہ سجدے کی حالت میں بھی دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے تو ایسا دل تجلیات الہی سے محروم ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے کسی شخص کے اندر 2 دل پیدا نہیں کیے۔ اپنے پالنے والے مالک کو پکارو، گڑ گڑا کرو اور چپکے چپکے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ نمبر 3، روزانہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنا، یعنی روزانہ ایک تسبیح استغفر اللہ سچے دل سے پڑھے۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اس کو غم اور دکھ سے نجات حاصل ہوتی ہے اور تنگی سے نجات ملتی ہے، اور اسے ایسے ذریعوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے ملنے کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ خدا نے تمہیں استغفار سکھایا ہے، اس لیے ہے کہ وہ تمہاری مغفرت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ خوشخبری ہو اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال کے ہر صفحے کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا پائے۔ خدا کے نزدیک توبہ کرنے والے مومن اور مومنہ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے خرید و فروخت خدا کی یاد پابندی نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے نہیں روکتی۔
نمبر 4، موت کو عملاً یاد کرنا۔ موت کی یاد کے کچھ طریقے ہیں، مثلاً قبور کی زیارت، کفن مہیا کرنا یا موت کی تیاری میں عقیق مردے کے منہ میں رکھنے کے لیے اہتمام کرنا۔ مستحب ہے کہ عقیق کا نگینہ میت کے منہ میں رکھا جائے جس پر یہ جملے لکھے ہوئے ہوں: لا الہ الا اللہ ربی محمد نبی اللہ والحسن والحسین آئمتی۔ پہلے امام سے 12ویں امام کے نام لکھوائے جائیں۔ انشاءاللہ سوال منکر و نکیر کے وقت یہ عقیق خود ان کے جوابات دے گا۔ یہ عقیق تحریر شدہ عبارت کے ساتھ مسجد القائم میں دستیاب ہیں، انتظامیہ سے رجوع کیجیے۔ ان 4 ماہ میں یا تو اپنا کفن خرید کر رکھیں کہ اس کے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر کفن خریدنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک عقیق جس پر مندرجہ بالا عبارتیں تحریر ہوں لے کر اپنے پاس رکھیں اور گاہے بگاہے اس کو اس نیت سے دیکھیں کہ ایک دن یہ میرے منہ میں بھی رکھا جائے گا۔ اس طرح موت اور آخرت کی یاد تازہ رہے گی اور آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اگر اسی دوران کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہو جائے تو قربتاً اللہ یہ عقیق اس میت کو ہدیہ کر دیا جائے۔ امید ہے کہ پروردگار اس عمل سے اس میت اور خود اس مومنہ اور مومن کو جس نے یہ عقیق ہدیہ کیا ہے بخش دے گا۔ جو شخص اپنا کفن تیار رکھتا ہے وہ جب بھی اپنے کفن پر نگاہ ڈالتا ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو کیونکہ ایسا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دنیا میں زہد پر ابھارتا ہے۔ تم میں سے عاقل ترین شخص وہ ہے جو موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اور تم میں سے محتاط ترین شخص وہ ہے جو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کوشش لازم کی ہے، پس تم کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوب جان لو کہ تمہارا مال تمہاری اولاد صرف امتحان ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 28۔ جو موت کا منتظر ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 چیزوں کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو جو تمہارے لیے عاقبت کو آسان کر دیں گی۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 قبور سے نکلنا، نمبر 3 اور خدا کے حضور حساب کے لیے پیش ہونا۔ جس نے کل کا دن اپنی زندگی میں شمار کیا اس نے موت کو اپنا حقیقی مقام نہ دیا۔ عقیق پر تحریر کی جانے والی عبارت لا الہ الا اللہ ربی محمد نبی علی والحسن والحسین و علی و محمد و جعفر و موسیٰ و علی و محمد و علی و حسن والخلف الصالح امتی۔ اللہ تعالیٰ ہنرمند بندے کو دوست رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے بھی نہ ہو سکیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ نمبر 5 ہر نماز کے بعد وہ مومن جن کے لیے دل میں کینہ محسوس ہوتا ہو دعا کرنا۔ ایسے رشتہ داروں اور دیگر مومنین کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں جن سے دل میں دوری محسوس ہوتی ہے۔ اس کا اہتمام کردار سازی میں یوں ضروری کہ جب تک دل میں دیگر مومنین اور مومنات کے لیے کینہ یا برائی پائی جائے گی تب تک روحانی سفر خیر و خوبی کے ساتھ طے نہیں ہو سکتا۔ کینہ و برائی کو دل سے نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے مومنین و مومنات کے لیے روزانہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے جن سے دل میں دوری محسوس ہوتی ہو۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگوں کو معاف کرو خدا تمہیں عزت دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب قیامت کے دن تمام مخلوقات جمع ہو جائیں گی تو ایک منادی ندا دے گا، صاحبان فضل کہاں ہیں؟ یہ سن کر ایک چھوٹا سا گروہ جنت کی طرف چلے گا۔ راستے میں فرشتوں کا ایک گروہ ان سے ملاقات کرے گا اور کہے گا کہ تم لوگوں کو بہت جلد جنت کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا فضل و شرف کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں اگر ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم بخش دیتے تھے، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا تھا ہم اسے معاف کر دیتے تھے، اور اگر ہمارے ساتھ گستاخی کی جاتی تھی تو ہم بردباری اختیار کرتے تھے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی اچھی جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاف کرنا کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ انسان کا اعلانیہ طور پر خود کی مذمت کرنا دراصل ڈھکے چھپے طور پر اپنی تعریف کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔
بلا شبہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے خادم نے کسی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا انہیں معاف کر دو کہ ان کے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بدسلوکی کرنے میں اس طرح کے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی انہیں معاف کر دو، لہٰذا اس نے انہیں معاف کر دیا۔ جب معاف کر دینے کے بعد روزانہ ان کے لیے دعا کریں گے تو دل کا کینہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور یہ روحانیت کی شاہراہ پر یہ مبارک سفر تیز رفتاری سے طے ہوگا۔ کیا یہ قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ نمبر 6، ہر ماہ کم از کم ایک قضا روزہ یا ایک مستحب روزہ رکھنا۔ اگر آپ کے ذمہ قضا روزے ہوں تو ہر ماہ میں کم از کم ایک قضا روزہ رکھیں۔ اس طرح چند ماہ میں ہی عادت ہو جائے گی اور آئندہ ایک سے زیادہ روزے رکھنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح سارے قضا روزے اتر جائیں گے اور اگر الحمدللہ ایک روزہ بھی قضا نہیں ہے تو ہر ماہ ایک مستحب روزہ رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر کسی کے ذمہ ایک قضا روزہ بھی باقی ہو تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ جہنم کی آگ پر ڈھال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی خوشنودی کے لیے ایک دن بھی روزہ رکھے اس کی مغفرت لازمی ہے۔ ہر روزہ دار کے لیے قبول شدہ دعا ہے۔ خدا نے روزہ دار کے حق میں دعا کرنے کے لیے فرشتوں کو موکل کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے روزہ رکھنے کے مندرجہ ذیل فائدے ایک حدیث میں بیان کیے ہیں۔ خدا اس کے جسم میں حرام سے پانے والی نشو و نما کو پگھلا دیتا ہے۔ خدا اسے اپنی رحمت سے قریب کرتا ہے۔ خدا جانکنی کے وقت اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ خدا قیامت کے دن کی بھوک و پیاس سے اسے امان دیتا ہے۔ خدا اسے جنت کی پاکیزہ غذا کھلائے گا۔ اپنے نفس کو بہانہ کر کے عبادت کی راہ پر لاؤ، مگر جو واجب عبادت ہے ان کی بات دوسری ہے، انہیں تو ہر حال ادا کرنا اور وقت پر بجا لانا ضروری ہے۔ مولا علی علیہ السلام خدا کی قسم تمہارا طریقہ عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہونے لگے اور ایسا معلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تم پر فرض ہے، جبکہ تمہارا اصلی فریضہ یعنی واجبات ادا کرنا تم سے ساقط ہے۔ مولا علی علیہ السلام خدا نے اپنی رحمت اور مہربانی سے تم پر فرائض عائد کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کو ان کی ضرورت تھی بلکہ یہ اس کی تم پر مہربانی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے گا تب تک نیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ سورہ نحل آیت نمبر 43۔ ایک آیہ قرآنی نمبر 7، ایک آیہ قرآنی اور ایک حدیث کو روزانہ کم از کم 5 مرتبہ سمجھ کر پڑھنا۔ اس کا اہتمام اس کتابچے میں کیا گیا اور ہر صفحے پر ایک آیت قرآنی اور نیچے ایک حدیث تحریر کر دی گئی ہے۔ 5 دفعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آیت اور احادیث زبانی یاد ہو جائیں گی اور عمل کے وقت یاد آ جائیں گی۔ جب ان صفحات کی حدیثیں اور آیات ختم ہو جائیں تو باقی دنوں کے لیے قرآن اور احادیث کی کتابوں سے استفادہ کریں۔ میری امت میں سے جو کوئی شخص میری 40 احادیث کو یاد کرے جو اس کے دینی احکام کے بارے میں ہوں اور وہ اس کے ذریعے خدا کی رضا اور آخرت کا طلبگار ہو تو خدا اس شخص کو قیامت کے دن عالم اور فقیہ کے طور پر اٹھائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ اس کے ذریعے احکام اسلامی کو زندہ کرے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ جس دل میں حکمت کی کوئی بات نہیں ہوتی وہ ویران گھر کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا علم حاصل کرو اور جاہل ہو کر نہ مرو، کیونکہ خدا جاہل کا عذر قبول نہیں فرماتا۔ انسان جو بھی صدقہ دیتا ہے اس میں علم کو پھیلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا ثمرہ عمل کا اخلاص سے انجام دینا ہے۔ منافق کا علم اس کی زبان پر اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو شخص علم میں ترقی کرے لیکن ہدایت میں ترقی نہ کرے وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقل کی تمام کوشش ترک گناہ اور عیبوں کی اصلاح کرنے میں صرف ہوتی ہے۔
مولا علی علیہ السلام۔ نمبر، خدا کے بندوں میں خدا سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ نمبر 8، روزانہ کم از کم ایک قضا نماز یا کم از کم ایک مستحب نماز پڑھنا۔ اگر آپ پر کچھ قضا نمازیں ہیں تو روزانہ فقط ایک قضا نماز اتارنے سے ابتدا کریں، یعنی ایک دن فجر کی قضا نماز، دوسرے دن ظہر کی قضا نماز، تیسرے دن عصر کی قضا نماز، چوتھے دن مغرب کی قضا نماز، پانچویں دن عشاء کی قضا نماز، چھٹے دن پھر فجر۔ اس طرح 4 ماہ بعد جب قضا نمازیں اتارنے کی عادت ہو جائے گی تو آپ ان کی تعداد بڑھا سکتے ہیں، اور اگر ماشاءاللہ آپ پر کوئی قضا نماز نہیں ہے تو پورے ہفتے میں ایک مرتبہ نماز جعفر طیار اور ایک مرتبہ نماز وحشت قبر اس رات دفن ہونے والے مومنین و مومنات کے لیے، اور ایک مرتبہ نماز مغفرت والدین تو ضرور پڑھیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیک فرائض کی ادائیگی سے جس قدر محبوب بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تم فرائض سے منہ موڑ کر نوافل کی فضیلت حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے تو یاد رکھو کہ فرائض کو ضائع کر کے کسی فضیلت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے۔ سب سے پہلا فریضہ جو اللہ نے میری امت پر عائد فرمایا ہے وہ پنجگانہ نمازیں ہیں۔ بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جو اس کی بارگاہ تک بلند ہوتی ہیں وہ بھی پنجگانہ نمازیں ہیں، اور سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں لوگوں سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ بھی نماز پنجگانہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرائض کو سامنے رکھو اور انہیں اللہ کے لیے بجا لاؤ تاکہ یہ تمہیں جنت تک پہنچا دیں۔ مولا علی علیہ السلام۔ ثواب نماز جعفر طیار علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جعفر طیار پڑھتا ہے اور اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر اور دریا کی موجوں جتنے بھی ہوں تو خدا انہیں معاف کر دے گا۔ راوی کہنے لگا کہ مولا کیا یہ سب ثواب ہمارے لیے ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اور کس کے لیے ہے؟ یہ ثواب تمہارے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر جمعہ یا ہر ماہ ہر سال اسے انجام دو گے تو خدا ان کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم میں مجھ سے سب سے زیادہ دور کنجوس، بد کلام اور بد کردار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ طریقہ نماز جعفر طیار۔ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جو فجر کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ الحمد سورہ کی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہوتی ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ تسبیح 15 مرتبہ رکوع سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں ذکر کے بعد، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد، 10 مرتبہ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیحات 4 پڑھیں گے اور 4 رکعت میں کل 300 بار پڑھیں گے۔ ایک آسان طریقہ، اگر ان تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ ہو یا عدد گننا مشکل ہو تو 2 رکعت کر کے نماز فجر کی طرح نماز جعفر طیار کی نیت سے پڑھیں اور تسبیحات 4 کو نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے بھی یہ تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، اور نماز جعفر طیار پڑھنے کا افضل ترین وقت جمعے کے روز آفتاب سے پہلے ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ فضیلت و ثواب نماز وحشت قبر۔ عروۃ الوثقی میں ہے کہ نماز وحشت قبر پڑھنے کے فوراً بعد خدا اسی لمحے 1000 فرشتوں کو ایک پوشاک اور ایک حلہ لباس کے 2 کپڑے جو پورے بدن کو ڈھانپ دیتے ہیں کے ساتھ میت کی قبر کی طرف روانہ فرما دیتا ہے، اور اس کی قبر کی تنگی کو سور پھونکنے کے دن تک کشادہ کرتا رہے گا۔ خود نماز پڑھنے والے کو اس قدر نیکیاں عطا کرتا ہے جتنی چیزوں
پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور اس کے 40 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی وقت میت پر تنگی اور شدت ہوتی ہے تو خدا اس کی قبر کو وسیع کر دیتا ہے اور تنگی کو دور کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وسعت اس لیے ہے کہ تم نے فلاں مومن بھائی کے لیے نماز وحشت پڑھی تھی۔ ہر نعمت کا شکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام